السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین، اسلام آسان دین ہے، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے اس چیز کی وضاحت کی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک شیئر کر دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ تو اب اس ویڈیو میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آخر مشکل کیوں، تو اس تعلق سے دو اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ تو پہلی چیز، پہلا پوائنٹ جو ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے کو مشکل بناتا ہے، وہ چیز نفس ہے۔ نفس کی خواہشات بہت محدود اور فوری ہوتی ہے، یہ زیادہ دور نہیں سوچتا، یہ فوری تقاضوں پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا اسموکنگ کو لے لے کہ ایک بندہ اسموکنگ کرتا ہے، اس کی خواہش ہے سگریٹ پینے کی، جبکہ اس چیز سے اسے نقصان کتنا ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پیسے کا نقصان تو ایک طرف، لیکن جو جسمانی نقصان ہو رہا ہے وہ قابل غور ہے۔ تعجب تو تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسموکنگ کرنے والے بھائی خود اسموکنگ باکس پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اسموکنگ کلز، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ کازز تھروٹ کینسر وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے شوق سے اسموکنگ کرتے ہیں۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد میرا یہاں پر یہ ہے کہ نفس کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے، یہ زیادہ دور نہیں دیکھتا، یہ فوری تقاضوں پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے چوری، ڈکیتی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی انسان آگے کا نہیں دیکھتا کہ پکڑے جانے پر کیا ہوگا، وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی محدود فائدے کے لیے انسان ایک لمبے عرصے کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اور یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے آخرت کی بات نہیں کی، یہ میں دنیا کے نقصان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں مگر تم جو قریب آنے والی چیزیں ہوتی ہے اس پر ریجھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اسے بھول جاتے ہو۔ یہ ہمارے نفسیات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ تو محترم ناظرین، دین کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی نفس ہے۔ دین ایک دن کے لیے نہیں ہے، دین تو ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ دین ہمیں جو دے رہا ہے اس کی ابتدا میں مشقت اور تنگی ہو سکتی ہے، لیکن انتہا میں راحت ہے۔ مثلا تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا مشقت والی چیز ہے، لیکن جو آدمی مسلسل تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز مشقت نہیں رہ جاتی، بلکہ اسے اس چیز میں راحت ملنے لگتی ہے۔ لیکن نفس کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ نفس کے ابتدا میں سکون اور راحت نظر آتی ہے، لیکن انتہا میں وہ چیز مشقت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ نفس ہمارے لیے دین کو مشکل بناتا ہے۔ تو اگر اس نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر دین مشکل نہ رہے، بہت آسان ہو جائے، نماز، روزے، زکوٰۃ، ہر چیز میں انسان کو راحت ملنے لگے۔ تو پہلی چیز، پہلا پوائنٹ، نفس کی اصلاح۔ اب چلیے دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے کو مشکل بناتا ہے، وہ چیز، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جسے ہم جن و شیاطین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتا ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، الغرض سبھی دشاؤں سے وہ ہم پر اٹیک کرتے رہتا ہے، ہمیں گمراہ کرتے رہتا ہے، ہمیں ہمارے دین سے دور کرتے رہتا ہے، کیونکہ اس چیز کی اس نے اللہ رب العالمین سے قسم کھائی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کے اخیر اور 17 کے شروع میں دیکھیے، اس نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اقعدن پر جو لام ہے وہ تاکیدی لام ہے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم،
پھر میں ان پہ حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی۔ اس چیز کی اس نے اللہ رب العالمین سے قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح سے شیطان کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دور کی سوچتا ہے، قریب کا نہیں سوچتا۔ بات الٹ ہو گئی، نفس کا معاملہ کیا تھا کہ یہ قریب کا نفس کا معاملہ کیا تھا کہ یہ فوری تقاضوں پر عمل کرنے کا سوچتا ہے، لیکن شیطان یہ دور کی سوچتا ہے، بڑا کلیور مائنڈ رکھتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے توحید ہی سب کچھ ہے، شیطان کہتا ہے بالکل بالکل توحید ہی سب کچھ ہے، پھر اسے توحید میں اتنا آگے لے جاتا ہے کہ نبیوں، رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں ڈال دیتا ہے۔ توحید کے نام سے دیکھیں کتنی زبردست چال چلتا ہے۔ وہ خود سامنے نہیں آتا، وہ دور سے وار کرتا ہے۔ آپ کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین سے دور ہو رہے ہیں یا نہیں، آپ کا آخرت میں نقصان ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس کا کافر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، عالم کے ساتھ، غیر عالم کے ساتھ، ہوشیار کے ساتھ، بے وقوف کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ جال بنتا ہے۔ ہوشیار کو ہوشیاری میں مارتا ہے، عقل مندوں کو عقل کے ذریعے مارتا ہے، عالموں کو علم سے مارتا ہے، جاہلوں کو جہل میں مارتا ہے، ہر ایک کو اسی کے داؤں میں مارتا ہے۔ یہ شیطان کا کمال ہے، یہ دور اندیش ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم شیطان کی چال کو سمجھے، اس کی بات نہ مانے۔ دیکھیے، شیطان کسی سے اپنی بات زبردستی نہیں منوا سکتا، اس کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ وہ صرف وسوسے ڈالے گا، اور وسوسے ڈالنے کے لیے وہ ہمارے نفس کو استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو آدمی توحید کی بات کرتا ہے اسے وہ توحید میں کس طرح سے مارتا ہے۔ وہ انسان کے نفس کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنی نفس میں کون سی خواہش لیے بیٹھا ہے، اس کے نفس کو کس چیز کی خواہش ہے۔ جس آدمی کو مال کی خواہش ہو اسے مال کے ذریعے مارتا ہے، جسے بڑائی کی خواہش ہو اسے بڑائی میں مارتا ہے، اور جسے لذتوں کی خواہش ہو اسے لذتوں کی طلب میں مارتا ہے۔ یعنی یہ بات وہ جانتا ہے کہ انسان کے نفس میں کون سی خواہش ہے، اور وہ اسی کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر کوئی انسان نفس کی اصلاح کر لے تو پھر وہ شیطان سے بھی بچ گیا اور نفس سے بھی، کیونکہ جب نفس سے مطمئنہ ہو جائے۔ دیکھیے، نفس کی بھی 3 حالتیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو میں ان تینوں کے تفصیل میں نہ جا کر نفس مطمئنہ کی جو بات آئی ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ نفس مطمئنہ یعنی ہر حال میں مطمئن، نیکی پر قائم رہنے والا نفس، جو انسان کو اطاعت الہی اور اللہ کے ذکر و فکر میں مطمئن رکھتا ہے، اور گناہوں کے خطرات اور خواہشوں کے کشمکش سے دور رکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ تو اگر کسی انسان کا نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر شیطان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ جس نے شیطان کی تربیت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ شیطان کا ذکر ضرور ہے، مگر اس کے متعلق یہ کہ اسے دشمنی میں پکڑو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن جانو۔ اسی طرح سے انہ لکم عدو مبین، یہ چھوٹا سے جملہ قرآن مجید میں تقریباً 4 یا 5 آیتوں کے آخر میں آپ کو ملے گا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا اس کو دشمن تو بتاتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ شیطان کی تربیت کرو۔ لیکن نفس کی تربیت کے بارے میں قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا اور اسے خاک میں ملا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ دین پر چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ نفس ہی ہے جسے شیطان ہر طرح سے استعمال کرتا ہے. تو محترم ناظرین، اگر کوئی شخص نفس کی اصلاح کر لے تو پھر دین تو آسان ہے ہی، دین پر چلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو شیطان کی ہر بری چال سے محفوظ رکھ. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.